میں سمجھتا ہوں معاملات میں اویس بھائی نے جیسے فرمایا کہ نکاح سے پہلے کپڑے دیکھنے لڑکی جا رہی ہے مال کے اندر کہ میں یہ پہنوں گی، اس نے کبھی یہ کہا کہ مجھے نکاح نامہ دکھائیں، تیاری ہو جاتی ہے اس کی، میرا دلہا شیروانیاں دیکھنے جا رہا ہے، وہ فوٹو شوٹس دیکھنے جا رہا ہے، وہ بینکویٹس دیکھنے جا رہا ہے، اس نے کبھی یہ کہا کہ نکاح نامہ سامنے رکھ کے ہمیں سمجھایا جائے؟ اس چیز نے ہمیں بڑا برباد کیا. آپ دیکھیے گا شادی کے دن جتنی رسومات ہوتی ہیں اور جتنی خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ جسٹ فار دا مومنٹ ہوتے ہیں نا، اسپین آف ٹائم کے لیے سب کچھ ہوتا ہے، اور انسان توقعات لگا لیتا ہے اسی دولہا اور دلہن اور اس رسومات کے ساتھ. دیکھیے نکاح میں جو چیز شرط رکھی گئی ہے وہ ایجاب و قبول ہے، دو لوگوں کا آپس میں قبول کرنا ایک دوسرے کو، اور 3 مرتبہ یعنی تکرار ہے اس میں. ہم جب میں اکثر یونیورسٹیز میں جب پڑھاتا ہوں تو کہتا ہوں کہ جب تم کہتے ہو نا کہ قبول ہے تو تم اس دلہن کو نہیں کہتے قبول ہے جو 2 گھنٹے میک اپ روم سے ہو کر آئی ہے اور جس نے لاکھوں روپے کا جوڑا پہنا. وہ تو ہر کسی کو قبول ہونی ہے اس عالم میں، تو وہ ہے ہی انتہائی قابل قبول، مگر اس وقت بھی قبول ہے جب اسے غصہ آئے گا، جب وہ چڑچڑی ہو جائے گی، جب وہ بیمار ہو جائے گی، سارے پرسنالٹی ٹریٹس جب وہ اپنے گھر کے معاملات کو ہینڈل نہیں کر پائے گی، جب اس سے غلطی ہوگی، کہو کہ اس وقت کا دیکھتے ہوئے کہو کہ قبول ہے. ایسے ہی وہ شوہر جس کو تم ابھی کہہ رہی ہو قبول ہے کیونکہ ابھی اس کی سرکاری نوکری ہے یا اس کی نجی نوکری ہے یا اس کے خاندان والے اچھے ہیں یا ابھی وہ منسٹر ہے مثلا، اور کل کو نہیں ہوگا، کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ملک میں، تو ابھی تم یہ دیکھتے ہوئے کہو کہ قبول ہے کہ اس کو بڑا آدمی بننا ہے، میں اس کے مقصد میں ساتھ ہوں، اس نے قوم کے لیے کچھ کرنا ہے. اگر کل کو میں کہوں گی جی اب بڑا آدمی ہو، قابل آدمی ہو، اب قابل آدمی تو مصروف رہے گا، پھر آپ کو نہیں جی آپ مجھے ٹائم نہیں دیتے، آپ مجھے اگنور کرتے، تم نے اس وقت کہا تھا قبول ہے، یہ ٹائم دے گا اپنے کام کو تو بڑا آدمی بنے گا. قابل آدمی کی بات کی تو اسی قابل آدمی کی کھوج میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جو ہماری بہنوں کے جو نکاح ہیں وہ کافی لیٹ بھی ہو جاتے ہیں. ایک اور کالر بھی ساتھ ہے، لیکن عائشہ کی جو کال تھی اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ان کی پھپھو کے بیٹے کے ساتھ، جی ان کی پھپھو کے بیٹے کے ساتھ ان کا رشتہ طے کر دیا گیا، اور جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ شرط میں شامل ہے کہ دونوں کی جانب سے چاہت ہونی چاہیے. یہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا جس میں لڑکی کی رضامندی نہ ہو کسی بھی عالم میں. دیکھیں اگر وہ چھوٹی ہے، آپ نے ایک ڈیسیژن لیا ہے، وہ سٹاپ رہے گا، مگر جب وہ بالغ ہو گئی اس سے پوچھا جائے گا، اس کے ساتھ سب کچھ چلے گا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. مجھے ایک نکاح کی سرمنی میں نکاح خواہ تھا، ساری چیزیں بڑی اچھے انداز سے ہو رہی تھی. میں نے پوچھ لیا کہ وہ خواتین لڑکیوں کے حوالے سے کہ ان کی اجازت ہے، وہ تو ہمارے یہاں اجازت مل جاتی ہے، لیکن پوچھ لیں اجازت ہے، ہر جگہ یہی ہوتا ہے. ہاں وہ مسئلہ نہیں. ہمارے اصل میں نکاح خواہ کو لے کے نہیں جاتے نا خواتین کی طرف، اس لیے اجازت ہے. میں نے کہا چلو اعتبار کرتا ہوں، لیکن میں نے کہا کہ پھر بھی ایک دفعہ کسی خاتون کو لے جائیں، پوچھ لیں. ارے بچی ہے 14 سال کی، اس سے کیا اجازت لینا؟ ارے بچی ہے تو نکاح کیوں کر رہے ہو پھر اس کا؟ یعنی آپ سوچ دیکھیں کہ ہم اتنے ڈومیننٹ ہو گئے ہیں خواتین کے معاملے میں کہ ہم اس کا نکاح کر رہے ہیں، ازیوم کر لیا کہ اجازت ہے، اس کو شعور کے فیصلے لینے کا موقع ہی نہیں دیا. ایسی صورت میں کہ وہ ہاں بھی کہہ دینا، وہ بھی خود قابل نہیں ہے کہ وہ ہاں اور نہ کے فرق کو سمجھ سکے. یہ بڑا وبال ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا تاریخ میں ایک بہت اچھی مثال یہ ہے کہ ماقبل نکاح کو منسوخ نہیں قرار دیا. دیکھیں یہ بھی آسان طریقہ ہے کیونکہ 2 لوگوں کی رضامندی ہے. شیعہ کا نکاح ہو، سنی کا نکاح ہو، کسی کا بھی نکاح ہو، نکاح ہوتا ہے. ہم اپنی طرح نکاحوں کو فرقے میں نہ بانٹیں. نکاح اللہ رب العزت کے سامنے حب فی اللہ ہے اور للہ ہے، مگر یہ کہ جب ہو گیا ہے نا تو اس پہ کامل یقین رکھنا. آپ نے کر لیا، اب آپ نے اس کو نبھانا ہے، اور اس سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا ہے کہ یہ فیصلہ آپ کرنے جا رہے ہیں کسی کے گھرانے کا ہے. 2 لوگوں کے درمیان آج نکاح نہیں ہوتا، خاندانوں کے درمیان ہوتا ہے. بالکل، کسی پریشر میں بھی نہیں آنا. ہمارے ساتھ اسماء ملتان سے. السلام علیکم اسماء. وعلیکم السلام. جی اسماء کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میرے ہسبینڈ نے 2 شادیاں کی ہیں جی جی، اور میں دوسری بیوی ہوں. جو میری پہلے شوہر کی بیوی ہے وہ میرے شوہر کو ایک تو گھر نہیں آنے دیتی، اخراجات بھی پورے لے رہی ہے. اگر وہ جائے تو جھگڑا بھی کرتی ہے. ایسی عورتوں کے بارے میں مفتی صاحب کا کیا کہنا ہے؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. اب دیکھیے یہاں پہ کال ہے کہ وہی ایگزیکٹلی جب عدل نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک جناب خدیجۃ الکبریٰ ان کی زندگی میں تھیں انہوں نے کوئی اور نکاح نہیں کیا تھا. ہم اگر حضرت علی کی بات بھی کریں تو جب تک ان کے نکاح میں جناب فاطمہ الزہرا جب تک وہ زندہ تھیں، ایسے جناب خدیجۃ الکبریٰ جب تک زندہ تھی تو انہوں نے اور کوئی نکاح نہیں کیا تھا. اور اس کے بعد جب کیا تو ان کو بھی پتا تھا کہ ہاں ہم عدل کر سکتے ہیں، اور اگر وہ عدل نہیں کریں گے تو اور کون عدل کرے گا. تو اب یہاں پہ اب دیکھیں یہ جو اسپیشلی ہماری بہن کی کال بھی آئی ہے، یہ ملتان سے ہیں، یہ اس بات پہ پریشان ہے کہ سیکنڈ وائف ہیں. سعودی عرب میں آپ اکثر دیکھتے ہیں، میرا کافی الحمدللہ آنا جانا ہوتا ہے وہاں، کافی سعودی اور عرب لوگوں سے. وہاں پہ تو سب ساتھ اس کا وہاں کیا ہے میں بتاتا ہوں. وہاں یہ ہے، وہ کہتا ہے جس کی ایک ہی بیوی ہے نا اس کو تو مرد ہی نہیں مانتے، مسکین سمجھتے ہیں. اچھا وہاں کی لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں عرب ممالک میں وہ وہاں رواج ہے، وہ مان لیا ہوا ہے، ایکسیپٹ کر دیا ہوا ہے. وہاں کی بچیاں کہتی ہیں مجھے حق میں، یہ ہے جو ڈیفرنٹ ایشیا یعنی پاکستان کا اور عرب کا. وہ کہتی ہیں
میرے لیے حق مہر کیا لکھ رہے ہو؟ وہ فلانا کنویں کا تیل کا کنواں یا فلانی گاڑیاں یا فلانا بزنس میرے لیے لکھ دیا میرے حق مہر میں. وہاں پہ عورت دیکھیں اسٹرانگ ہے. وہاں پہ تو عورت اگر ڈیورس بھی ہو جاتی ہے تو بعد میں اس کو آرام سے دوسرا بار مل بھی جاتا ہے, اس کی اچھی جگہ شادی ہو بھی جاتی ہے. یہ تو ہمارے ہاں اگر کسی کی ڈیورس ہو جائے یا کوئی بیوہ ہو جائے تو پھر اس کا مطلب ہے زندگی بھر وہ تنہا ہی رہے. ہمارے ہاں کیا ہندوؤں کے ساتھ بہت زیادہ عرصہ رہے. جی بالکل. تو وہاں جیسے ایک عورت شادی مرد مر جاتا تھا شوہر کے ساتھ ستی کر دی جاتی, جلا دی جاتی تھی. یہ تو اب ختم ہوا, کچھ عرصہ ہوا 30-40 سال 50 سال میں تو انہوں نے ختم کی یہ رسم. نہیں تو ہندوؤں میں تو شوہر مرا بیوی کو بھی ساڑ دیا, جلا دیا. وہ ساری رسومات بدقسمتی سے ہمارے یہاں بھی ہے. پورا حق حاصل ہے ایک عورت کو, وہ چاہے اگر دیکھ لیے کہ میں اس کے ساتھ رہوں گی نہ میرا ایمان محفوظ رہے گا نہ میرے بچوں کا مستقبل. مجھے آج بات کریں اس نکاح نامے کے حوالے سے. نکاح نامے میں کافی زیادہ جو شکیں موجود ہیں جن کا ہمیں علم ہی نہیں ہے, ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں اس کو پڑھنا بہت زیادہ لازم و ملزوم ہے, کیونکہ اگر جب آپ ان کو نہیں پڑھتے, ان کو نہیں انڈرسٹینڈ کرتے, پھر وہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں. جیسے ہماری بہنیں تھیں پریشان ہیں, ہمیں کال کر رہی ہیں, بتا رہی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ نے دوسری شادی کر لی ہے اور پھر جو ان کے رائٹس ہیں وہ نہیں دے رہے. یہ جو اس میں نان نفقے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, پھر اس سے پہلے انفیکٹ میں حق مہر کی طرف آ جاتی ہوں. حق مہر شرعی طور پہ کتنا ہونا چاہیے, یہ میرا آپ لوگوں سے سوال ہے. اور ساتھ میں ایک تو معجل اور غیر معجل بھی ہے, ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا, آپ سے شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس میں حق مہر جو ہے یہ پہلی بات طے رکھیے گا کہ حق مہر نہ دینے کی نیت سے, اور یہ نیت رکھتے ہوئے کہ میں نے حق مہر دینا ہی نہیں ہے, اگر اس نیت سے کوئی شخص نکاح کر رہا ہے تو اس کے لیے تو روایت میں سخت رد آیا ہوا ہے, گویا کہ اس نے نکاح نہیں کیا ہے, اس نے زنا کیا ہے. یہ ملا یاز الفقی کی روایت ہے, اس نے نکاح ہی نہیں کیا گیا. نمبر 1 جس نے حق مہر ادا نہیں کیا, نیت ہی نہیں کرنی اس نے اندر سے خود میں 2 نمبری کر رہا ہے اپنے آپ میں کہ میں نے دینا ہی نہیں ہے. اور پھر بعد میں کہتے ہیں نا بعد میں چلے معاف بھی کروائیں, یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں. پہلی بات حق مہر یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ جو شرعی حق مہر یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا 500 درہم بتایا جاتا ہے. اچھا 500 درہم, ایک درہم جو ہوتا ہے نا, چونکہ وہ چاندی کا ہوا کرتا ہے تو وہ تقریباً جو ہے 2.5 گرام جو ہے نا وہ ایک بنتا ہے چاندی کا. اس حساب سے اگر 500 درہم آپ لگا لیں, ملٹیپلائی کر لیں تو ایک اچھی خاصی آج کی رقم بن جاتی ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مہر ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ 2 کروڑ رکھوا دیں گے تو شاید ہماری بچی کو چھوڑے گا نہیں ہے, کچھ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. ابھی آف کیمرہ اویس بھائی سے بات ہو رہی تھی اور یہ روایت بھی ہے کہ خود حضور نے فرمایا افضل النساء امتی اقلہن مہرن, کہ میری امت کی افضل ترین عورتیں وہ ہیں جو مہر کے حوالے سے کم ہوں اور جو ہے اپنے حسن کے حوالے سے. اور ویسے اگر ہم 500 درہم بھی کریں تو یہ میرے خیال سے 42-43 سمتنگ ہزار اگر آج کے وقت میں دیکھیں, اگر درہم کی بات چاندی کی جو اپڈیٹ قیمت نکالیں گے تو اچھا خاصا بنے گا, یعنی 35-40 کے راؤنڈ بنے. باقی موجل اور معجل, واؤ سے موجل کہیں گے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی جو ہے وہ ابھی اسی وقت اجل سے, اور عین کے ساتھ معجل کہیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ تعجیل کے ساتھ, یعنی ایک خاص وقت میں. اس کو بھی سمجھ لیں. میں پھر کہوں گا کہ اس فارم کو لڑکا لڑکی خود پڑھیں, اس کو سمجھ لیں, یہ نہ سمجھیں کہ یہ جسٹ ایک فارمیلٹی, اس کو سمجھیں. کیونکہ اب قانون پاکستان کے تحت نکاح تو ٹھیک ہے 2 علماء نے پڑھا دیا ہو گیا, قانونی طور پہ پیپر آپ کا ضروری ہوتا ہے. اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں. اس میں اہم چیزیں نان نفقہ ہے, حق مہر ہے, اسی طرح طلاق کے حوالے سے جو 2-3 باتیں لکھی ہیں, ان چیزوں کو پڑھ کے سمجھنا ضروری ہے. یہ جو 18ویں, اچھا مجھے صاحب نے یہ بھی بتائے گا کہ ان میں سے کون سی ایسی چیزیں جو ہم کے شرعی شک ہیں اور کون سی ایسی ہیں جو کہ قانونی شک جو موجود ہیں. اگر میں جو یہ کلاس نمبر 18 کی بات کروں جس میں رائٹ ٹو ڈیورس کے حوالے سے بات کی گئی, جس پہ تو سب سے پہلے ہم کاٹا مارتے ہیں نا, تو کیا آیا شوہر نے طلاق کا حق بیوی کو تفویض کر دیا ہے, اگر کر دیا ہے تو کون سی شرائط کے تحت؟ اس میں دیکھیں پہلی بات تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہم بچپن میں نہیں پیجز کے اوپر خود ہی سے کٹ بنایا کرتے تھے, یہ وہ والا پیپر نہیں ہے. پہلی بات یہ نکاح نامہ ہے, خود سے اتنا لمبی لکیریں ماننے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ شوق ہے تو ہم گھر میں کسی پیپر پہ پورا کر سکتے ہیں. اس کو لڑکی کو سنائے بغیر, پڑھائے بغیر اس پر کاٹم کاٹس کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ 18 نمبر کا جو کالم ہے یہ یاد رکھیے گا, فقہ جعفریہ کے عنوان سے طلاق کا حق چونکہ مرد کے پاس ہوتا ہے. البتہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر وہ اپنی بیوی کو وکیل بناتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ گویا میں تمہیں وکیل بنا رہا ہوں کہ تم میری طرف سے طلاق پڑھا سکتی ہو, کن شرائط کے تحت وہ مینشن کی جائیں گی یہاں پر, تو یہ شرط ٹھیک ہے اور جائز ہے. اور پھر وہ لڑکی کسی بھی وقت گویا کہ اس مرد کی طرف سے وکالت کا حق رکھتے ہوئے وہ طلاق لے سکتی ہے. کہا یہ جائے گا لڑکی طلاق لے رہی ہے, لیکن حقیقت میں وہ طلاق لڑکی نہیں لے رہی, اسے لڑکے نے اجازت دی ہوئی تھی, گویا یہ طلاق مرد کی ہی طرف سے ہوئی. کیونکہ یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ فقہ جعفریہ میں آپ کو نکاح میں جیسے صیغے پڑے جاتے ہیں, پھر آپ کے ڈیورس میں بھی صیغے پڑے جاتے ہیں, اور بہت سارے لوگ بیچاری شکایت بھی کرتے ہیں کہ لڑکے نہیں آتے اینڈ ٹائم پہ صیغے پڑھنے کے لیے.